ہونے والا ہے۔ آج ماہ محرم الحرام کا آخری دن ہے اور کل کا دن وہی رہے گا اور کل مغرب کے ساتھ ہی سفر المظفر کا آغاز ہو جائے گا۔ اس کو مظفر کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے پہلے اس مہینے کا نام صرف سفر تھا اور سفر کی وجہ سے لوگ اس کو بڑا تباہی کا مہینہ، نحوست کا مہینہ، منحوسیت کو اس میں سمجھا کرتے تھے۔ عرب کے دور میں چونکہ لوگ قافلے در قافلے نکل جاتے ماہ سفر میں تو گھر خالی ہو جاتے، تو سفر کے ایک معنی ہوتے ہیں گھروں کا خالی ہو جانا۔ لوگ جنگ و جدال کے لیے نکل جاتے، لوٹ مار کے لیے نکل جاتے، قتل و غارت گری کے لیے نکل جاتے، کیونکہ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم یہ 3 مہینے مبارک مہینے ہیں، بابرکت مہینے ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ۔ تو یہ 4 مہینے جملہ بابرکت مہینے ہیں، اللہ کے مہینے، حرمت والے مہینے۔ تو ان مہینوں میں عرب کے لوگ جنگ و جدال، قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی، یہ تمام چیزوں سے رک جاتے اپنے آپ کو۔ لیکن جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا، محرم ختم ہو گیا، اب انہیں لوٹ مار کرنا ہوتا تھا، تو وہ لوٹ مار کے لیے نکلتے تھے، تو اس لیے اس میں گھر خالی ہو جاتے۔ چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہوتے، وہ لوگ گاؤں کے لوگ ڈر کر سفر کا مہینہ آ رہا ہے بھاگ جاتے تھے کہ ہمارے کہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ اور جو قاتلین ہوتے، جو ڈاکو قسم کے لوگ ہوتے، اب ان کے گھر کے جو لوگ ہوتے، بیوی بچے، انہیں ایسا دکھتا کہ ہمارے مرد خالی ہو گئے، چونکہ گھروں میں رہا کرتے تھے ڈاکو لگاتار 3 مہینے، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، 3 مہینے جب مرد آدمی گھر میں رہے اور اس کے بعد ایک دم سفر کے مہینے میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکل جائے تو گھر خالی ہو جائے گا، تو وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ سفر ہو گیا، یعنی خالی ہو گیا گھر۔ اس طرح سے سفر کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے مہینے کے بارے میں فرما دیا سفر المظفر، یعنی اس کا ظفر والا مہینہ ہے، کامیابی کا مہینہ، بابرکت مہینہ اس کو فرما دیا۔ اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے، وہ دور جاہلیت کی فکر میں، ان کی فکر خراب ہے، وہ کافروں کی اور مشرکین کی فکر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سفر کے اندر برکت نہیں ہے، نحوست ہے۔ لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ بہت بابرکت ہے، کامیابی کا مہینہ ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر ان کا عمل ہوتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ کے کہ مہینہ آ گیا تو اب ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، اب نیا کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے اندر ایک تاریخ 13 تیزی کی آتی ہے تو وہ 13 دن شروع کے نحوست کے ہوتے۔ یہ سب خام خیالی ہے، ایک بیکار کی بات ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جاہل قسم کی عورتیں، دیہاتی عورتیں اس پر زیادہ فکر رکھتی ہیں، وہ اور زیادہ کہیں گی، ان کو دیکھ کر مرد بھی پھر وہی سمجھتے ہیں، اور پھر کوئی نئی چیز کی اوپننگ کرنا ہے، جیسے کوئی دکان ہے، کارخانہ ہے، ملگی لے رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی سفر کے مہینے میں لوں گا تو کہیں نقصان نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ختم ہونے لگتا ہے انسان کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ تمام چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ ایمان لایا میں اللہ پر، ایمان لایا میں اللہ کے فرشتوں پر، ایمان لایا میں اللہ کی کتابوں پر، ایمان لایا میں اللہ کے رسولوں پر، ایمان لایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر، اچھی تقدیر، بری تقدیر، دونوں تقدیروں کا خالق، دونوں تقدیروں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس بات پر ایمان لایا، اور میں اس بات پر ایمان لایا کہ موت کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان لائے ہیں ان چیزوں پر۔ اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ نہیں اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ مہینہ نحوست والا تھا، نہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کسی مہینے کو اللہ رب العزت نے نحوست والا مہینہ نہیں، یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے، ہمارے یہاں اس طرح کسی چیز میں بھی نحوست کی بات نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں میں نحوست ہے یہ فرمایا ہے، 3 چیزوں میں نحوست کی بیان کیا ہے، لیکن وہ نحوست وہ نہیں ہے جو ہم لوگ اس طرح سے سفر کے مہینے میں جوہلا کی طرح سمجھ جاتے ہیں کہ شاید اس میں پورا مہینہ کا مہینہ نحوس ہے۔ نہ، پورا مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوئی دن بھی منحوس نہیں ہوتا ہے، کوئی گھنٹہ بھی منحوس نہیں ہوتا ہے، وہ وقت منحوس ہے جس کے اندر کوئی اور کام کرتے ہوئے، کھیل کھلاڑی پن کرتے ہوئے نماز کو چھوڑ دیا، اس سے بڑی اور نحوست کیا ہے۔ 3 چیزوں میں جو نحوست بیان کی گئی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر میں نحوست ہے، سواری میں نحوست ہے، اور نکاح کے اندر ایک عورت کے اندر نحوست ہے۔ یہ 3 چیزوں میں جو نحوست بیان کی، اس کے اندر علماء اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اول تفسیر اس کی یہ ہے کہ جو گھر میں نحوست ہے، ایسا گھر جہاں تک اذان کی آواز نہیں پہنچتی، وہ گھر جس میں صحن نہ ہو، وہ گھر جس میں روشنی نہیں آتی ہے، وہ گھر جہاں پر دھوپ اور ہوا نہیں آتی ہے، ایسا گھر، تو اس گھر کے اندر منحوسیت ہے۔ ایک چیز یہ رکھے یاد۔ دوسری چیز جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منحوسیت ہے، فرمایا سواری میں منحوسیت ہے، نحوست ہے۔ یہ کیا ہے سواری میں نحوست؟ جو سواری تابعدار نہیں ہوتی ہے، جیسے گھوڑے ہوتے تھے پہلے، اونٹ ہوتے تھے، اب یہ ضدی ہو جاتے ہیں اور یہ مانتے نہیں ہیں،
بیٹھنے نہیں دیتے, 2 گھنٹے 4 گھنٹے آدمی کو اچھال کر پھینک دیتے, آدمی کو اس پر بیٹھنے کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی. تو ایسی سواری کے اندر نحوست ہے, یہ حدیث پاک میں ہے. آج کے دور کے اندر بھی اس چیز کو لیا جا سکتا ہے. آج کے دور میں ہمارے یہاں پر سائیکل ہوتی ہے, موٹر سائیکل ہوتی ہے, کار بھی چلاتے ہیں لوگ. تو اس طرح کی جو گاڑیاں ہوتی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں, سیکنڈ ہینڈ خرید لیتے ہیں. نئی گاڑی نہیں خرید سکتے, پیسے بہت زیادہ ہے, نئی گاڑی نہیں خرید سکتے, چلو پرانی خرید لیں گے. اب اس میں آ جاتی ہے نحوست. اب وہ چلتے ہیں تو راستے میں ٹائر خراب ہو جائے گا, کہیں وائپر خراب ہو جائے گا, کہیں گیئر باکس ستا رہا ہے, کبھی انجن ستا رہا ہے, کبھی کچھ عجب جو پریشانیاں ہوتے ہیں گاڑیوں کی, وہ ساری پریشانیاں آ جاتے ہیں. تو یہ جو سواری کے اندر نحوست ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, تو اس چیز کو سمجھیں. جب آپ گاڑی خرید رہے ہیں تو اس وقت اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ کہیں یہ نحوست میرے گلے نہ پڑ جائے. ایسی گاڑی جس کے اندر یہ بھی کام ہے, یہ بھی کام ہے, یہ بھی کام ہے, سب چیزیں گھس کر اس کی پرانی پڑ گئی ہے. اب میں اس پر سوار ہوں گا اور وہ تمام چیزیں جو اب تک آرام دہ تھے وہ ایک ایک نکل کر ہر تھوڑے دن میں کام آتے جائے گا, اور میری جیب بھی خالی ہوگی, اور ایسا جانا رہتا کہ فوری سے میں پہنچوں وہاں پر. ایمرجنسی میں دواخانے کو جانا ہے, شادی میں جانا ہے, کوئی کام سے جانا ہے, خرید و فروخت کے لیے جانا ہے, کوئی بھی کام سے جانا ہے, اب نکلنا ہے, وہ ٹائم پر گاڑی ستا رہی. اب آدمی نہ گاڑی ہے نہ پھر جو ہے اب کیا کروں, یہ ایسا مسئلہ آ گیا. تو اس طرح سے اس کی نحوست ظاہر ہوتی ہے. آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا. اس لیے پرانی گاڑی جب خریدتے ہیں تو آدمی کو اس وقت رونا نہیں پڑتا, ارے کم پیسے میں گاڑی آ گئی. نئی گاڑی خریدتے خود روتا آدمی کہ اتنا پیسہ نکل گیا, لیکن ایک ہی وقت روتا ہے. نئی گاڑی خریدا تو ایک ہی وقت روتا ہے, اور پرانی گاڑی اگر خریدا تو بار بار روتے رہتا ہے. ہم بہت رلاتی ہے, رہ کر رلاتی ہے اس کو, اور اس کو ستاتی بہت ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ ہو جائے تو پھر پیسہ آ جائے گا, وہ جتنا آئے گا اس سے زیادہ جائے گا. اس طرح سے سواری کے اندر بڑی مشکلات ہو جاتے ہیں. تو اس کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں. اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کے اندر نحوست ہے. تو عورتیں جو جھگڑالو عورتیں ہوتی ہے وہ یقیناً نحوست سے بھری ہوئی عورتیں رہتی ہیں, آدمی کی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر دیتی ہیں. منحوس ہوتی ہے وہ عورتیں جن کی زبان زیادہ چلتی ہے, ان کی تکرار بہت زیادہ ہوتی ہے, بولتی بہت زیادہ ہے. یہ ایسی عورتیں اللہ کی پناہ. تو اس طرح کی عورتوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی عورتوں سے پناہ عطا فرمائے جو جوانی میں بڑھاپے کے اندر دھکیل دے. تو عورتوں کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ جوان آدمی کو بھی بوڑھا کر دیتی ہے, موت سے پہلے ہی اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. تو یہ عورتوں کا ایک قسم کی خوبی ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی خوبی والی عورتوں سے ہمیں پناہ عطا فرمائے. تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں, ان کی باتیں ہوتی ہیں. کل ایک مغرب سے پہلے عصر کے بعد مجھے فون آیا, اور وہ فون کر کے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی, ایسا تھا ویسا تھا, تو اس کا شرعی حکم کیا ہے. اب وہ اتنا بولے جا رہی ہے, مجھے بولنے بھی نہیں دے رہی ہے, اور بولے جا رہی ہے. میں بولا کہ وہ بیچارہ کتنا برداشت کرتا ہوگا اس کو. میں آدھے گھنٹے میں اتنا ستائی, اتنا تکلیف پہنچائی مجھے. میں بولوں کہ میں کچھ بولوں تو وہ بول رہے میری بات تو سن لیجئے. پھر وہ بول رہی پرانے جھگڑے قصے, بس ہو گیا. ایک ایسے ہی واقعہ اس کے اندر, اس کی غیبت فون کر کے, بس ارے یہ کیا کیا جائے, اس کا حل کیا ہے اس کا. تو یہ مطلب یہ عورت یہ پریشان کر کے رکھی ہے, شوہر کو اس نے پریشان کر کے رکھا ہے, بولنے بھی نہیں دے رہی ہے, سوال کر رہی ہے, مشورہ بول کے بولتی ہے, سوال کرنا پوچھتی ہے. کہاں کا سوال, تجھے تو پورے غیبت سنانا ہے, اور ایسی جگہ غیبت سنانا ہے کہ وہ پلٹ کر وہاں نہ پہنچے. چلو ادھر سنا دو تاکہ وہاں پر میرا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے, اور پھر وہ پلٹ کر وہاں پر واپس بھی نہیں آئے گا. آزو بازو والوں کو بولی ہوگی پہلے, وہ جا کر لگا دی ہوگی, اس کے بعد جھگڑا ہو گیا. چلو اس سے اچھا کہ ایسی جگہ فون کرو, فون کر کے پوری غیبت بھی کر لو, اور پھر گھر میں جھگڑا بھی نہیں آتا. ایسا درد سر کرتی عورتیں. تو اس قسم کی جو عورتیں ہیں ان کے اندر نحوست ہوتی ہے. ہاں, اور جو نحوست کی بات ہے جہاں پر رحمت نہیں آتی, وہ بھی حدیث پاک میں ہے. کیونکہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے, بہت سارے لوگ شادیاں روک کر بیٹھے ہوئے, اور بہت سارے لوگ دکان کی اوپننگ کرنا ہے, ذرا 10 دن اور گزر جان دو, 12 دن اور گزر جان دو, اس کے بعد ہی کر لیں گے. یہ 13 دن تو بڑے منحوسیت کے رہتے ہیں, اور پھر 13 تیزی کر لیں گے. اور 13 تیزی میں کیا کرنا ہے, انڈا رکھنا ہے سرانے, اور پیر کے پاس ہلدی رکھ دینے کا ہے, اور ایک 8-10 آئٹم ہوتے ہیں. ہری مرچی بھی ہوتی ہے, لال مرچ بھی ہوتی ہے, نیمبو بھی ہوتا ہے, نمک بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور چند چیزیں ہوتی ہے, 1-2 کلو آٹا, 1 کلو آٹے تیل کی پیکٹ, اور پھر چاول رکھ دیے. یہ سارے 10 آئٹم رکھ دیے, سرانے اور پائیں تھی. اس کے بعد پھر غیر مسلم خواتین صبح میں نکل کر آتی. اب بہت کم ہو گیا ہے, ہم جب یہ عمر کے تھے, کم سن تھے, وہ ٹائم پر تو ہر گھر سے نکلتا تھا 13 تیزی کا روز. اس طرح سے کہتے ہوئے عورتیں مرد پورے نکل کر آتے تھے, اور سب کے سب صبح وہ جتنا پیک رہتا تھا سرانے وہ پورا لے جا کے ان کو دے دیتے تھے. وہ لمبانی اور دوسرے عورتیں اس طرح سے آیا کرتی تھی, اور ان لوگوں کو یہ مال پہنچایا جاتا تھا, اور وہ کھا لیتی تھی. آنے والے سال پھر وہ آیا کرتی تھی,
ان کو نحوست لگتی نہیں تھی, ان کو موت آتی نہیں تھی, وہ ہر سال لیتی تھی اور یہ ہر سال دے کے بچ جاتا تھا, جان بچاتا تھا. تو صدقے سے نہیں روک رہا ہوں میں, صدقہ دینا چاہیے, لیکن یہ مہینے میں اسپیشل صدقہ نکالنا ایسا اسلامی کوئی حکم نہیں ہے کہ سفر کے مہینے میں کچھ خاص طور پر صدقہ نکالنا. نہ, آپ کچھ کام کر رہے ہیں, آپ کے کام اٹک گئے, آپ صدقہ نکالیے. دیکھیے تقدیر پر دو چیزیں غالب آتی ہے. اگر آپ کے کام اٹک گئے ہیں, آپ باہر جانا چاہتے ہیں جا نہیں رہے, آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں خرید نہیں رہے, آپ گھر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں, آپ کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے, کوئی بھی چیز کے اندر اٹک جاتے ہیں, کام بنتے نہیں, بگڑ جاتے ہیں, تمام تکلیفیں آتے رہتی ہے ایک کے پیچھے ایک. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے دو ہتھیار اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. ایک یہ ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, اور کوئی چیز جو ہے تقدیر پہ غالب نہیں آ سکتی. یہ پریشانی کیوں آئی آپ کو, یہ مصیبت نے آ کر کیوں گھیرا؟ اس لیے آپ کو مصیبت نے آ کر گھیر لیا کیونکہ آپ کے نصیب میں وہ چیز لکھی تھی, آپ کے مقدرات میں ہے, آپ کو مصیبت پہنچنا ہے. تنگ دستی, غریبی, پریشانی, بیماری, جھگڑا, تشدد, پریشانی, ذہنی تناؤ, کچھ نہ کچھ ایک مصیبت آپ تک پہنچنا تھا کیونکہ آپ کے نصیب میں وہ چیز لکھی ہے. وہ آپ کو آئے گی, آپ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. ہاں, دو چیزیں ہیں جس سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں. وہ کیا؟ ایک دعا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا, ایک ہی چیز بدل سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات, وہی بدل سکتی ہے تقدیر کو, کیونکہ اسی کا لکھا ہوا ہے, اسی نے بدلنا ہے. جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قسمت کو بدل دیتا ہے. دوسری چیز جو قسمت کو بدل دیتی ہے وہ ہے صدقہ. آپ جا رہے ہیں, کسی غریب کو روٹی ڈال دیے, کسی غریب کو مسکین کو 5 روپے کا صدقہ 10 روپے کا صدقہ کر دیے. آگے جا رہے تھے, کسی سے جھگڑا ہونے والا تھا, بس والا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ, وہ چیٹے اڑ گئے, آٹو والے نے بازو سے پانی اچھال دیا, اوپر سے بس والے میں بیٹھے ہوئے پیسنجر نے تھوک دیا, اس سے جھگڑا ہوگا. وہ اچھا خاصا مارنے والا رہتا ہے, لیکن ماں سے جاتے وقت مل کر گئے تھے, ماں سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کری تھی, وہ دعا کام آ گئی, جاتے وقت کا جھگڑا بچ گیا. ورنہ کوئی فون پر بلاتا ہے, دیکھ رہے ہیں قتل و غارت گری کیسی چل رہی ہے, آپس میں نا اتفاقی ہوتی ہے, ایک کے ذریعے اس کو فون کر کے بلاتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. مطلب انسانیت کا قتل جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ ایک شخص کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنے کے مترادف ہے. اور وہ شخص جو قتل ہو گیا ہے, جو مقتول ہے, دو چیزیں ہیں, ایک قاتل ہے, ایک مقتول ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا مرڈر ہو گیا شہر میں, اب پوچھتے ہیں کہ وہ جس کا انتقال ہو گیا, جس کا قتل ہو گیا, وہ شہید ہے یا نہیں ہے, وہ شہید ہے یا نہیں ہے, یہ سوال آتا ہے. اب اس کو کیا جواب دیا جائے؟ ایک تو وہ جو بے گناہ ہے, جس کو ایسے ہی قتل کر دیا گیا, وہ شہید ہے. اگر کوئی اپنا مال بچانے کے لیے لڑ رہا ہے, میری دکان ہے, میرا کارخانہ ہے, میرا گھر ہے, کوئی آ کر سامان چھین کر لے جا رہا ہے, میں اس سے لڑ کر اپنا سامان کی حفاظت کر رہا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کہ ایسا شخص بھی شہید ہے جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہو گیا, وہ بھی شہید ہے. دیوار گر کر دب کر مر گیا, چھت ٹوٹ کر گر کر مر گیا, اور بخار کی حالت میں, بیماری کی حالت میں, سفر کی حالت میں انتقال کر گیا, ان سب کو شہید کا ثواب کہا جاتا ہے. اور جو ہر وقت باوضو رہتا ہے, وہ بھی اگر انتقال کر جاتا ہے, اس کو بھی شہید کا ثواب ملتا ہے. تو زمرے ہیں, ایک جیسا شہید کا ثواب نے, اس کے بھی زمرے ہیں. تو اس طرح 7 قسم کے لوگ شہداء کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو یہ شہید ہے یا نہیں؟ کوئی اسی کا انتقال ہو جائے, مارا جائے کوئی جھگڑے میں, تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو یاد رکھیے, اگر وہ شخص اگر اس کے قتل پر آمادہ نہیں تھا تو وہ شہید ہے. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ شخص اس کے قتل پر آمادہ نہیں تھا تو وہ شخص شہید ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں. قتل کرنے والا, قتل ہونے والا, دونوں کے دونوں جہنم میں ہے. تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, قاتل تو جہنم میں رہے گا, یہ چیز سمجھ آ گئی ہمارے, مقتول جس کا قتل ہوا وہ کیوں کر جہنم میں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کیونکہ وہ موقف کی تلاش میں ہوتا کہ ہتھیار میرے ہاتھ آ جائے, میں اس کو قتل کر دوں. تو یہ شخص بھی قتل کی نیت رکھتا تھا, نیت دونوں کی بھی وہی تھی, ایک نے مارا ایک مرا, لیکن نیت دونوں کی بھی وہی تھی کہ سامنے والے کو قتل کر دیا جائے. لہذا دونوں کے دونوں بھی قاتل کے جیسے ہی گناہ میں رہتے, اگرچہ کہ وہ مقتول ہوتا ہے. اب وہ اس کی نیت کیا تھی؟ موت کے وقت اگر کوئی مر رہا ہے, اس کی نیت کیا تھی وہ جانے, اللہ جانے. ہم کسی کے اوپر کوئی بہتان تراشی نہیں کر سکتے کہ اس کی نیت بھی وہی تھی, وہ بھی جہنم میں. نہ, اس طرح کا کوئی غلط خیال کسی کے تعلق سے ہم اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے. لیکن اتنا سمجھنا چاہیے کہ نیت انسان کی اچھی ہونی چاہیے. اگر نیت یہ ہے کہ سامنے والے کو قتل کرے, قتل نہیں کر سکے, خود قتل ہو گئے, تب بھی قاتل کا گناہ اسی کے سر پر رہے گا, کیونکہ موقع ملے گا تو یہ اس کو بھی قتل کر دیتا. تو یہ دونوں چیزیں بھی ویسے ہی ہے, قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں جہنم میں ہے. جو حدیث پاک میں آیا اس کا مطلب یہی ہے کہ دونوں کی نیتیں ایک ہی تھی کہ سامنے والے کو ڈھیر کر دیا جائے. لہٰذا یہ جو ہے جب نکل کر جا رہے ہیں, دعائیں وغیرہ لے کر جاتے ہیں, تو بڑی اچھائی ہو جاتی ہے, بڑی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے. ضعیف ماں ہوتی ہے گھر میں,
گھر میں ضعیف ماں ہوتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ماں کے اوپر خرچ آ جا رہا ہے، ارے ان کا دوا کا خرچ آ جا رہا ہے تو اینک کا خرچ آ جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے نہ، آپ کے ہزاروں کام ان کے صدقے میں بنتے ہیں، ان کے قدموں کی برکت سے بنتے ہیں، ان کی دعاؤں سے بنتے ہیں، ورنہ بہت سارے کام خراب ہونے والے، کہیں تو اچھی خاصی پٹائی ہونے والی رہتی ہے، لیکن وہ ماں کی دعا ہوتی ہے کہ وہ جھگڑا ٹل جاتا ہے، وہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے، حادثہ رک جاتا ہے، سانپ کاٹنے والا ہے، کہیں گئے تھے سفر پر جھونک نکل کر مرنے والے تھے، کچھ بھی ہونے والا رہتا ہے، لیکن وہ ماں کی دعا ہوتی ہے، وہ دعا کی وجہ سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دعاؤں کے درمیان میں رہنا چاہیے۔ اور ایک چیز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعاؤں کے درمیان میں رکھا ہے، اس بات کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دعاؤں کے درمیان میں رکھا ہے۔ کھانا کھاتے وقت دعا پڑھو، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھو، پانی پینے سے پہلے دعا پڑھو یعنی بسم اللہ، پانی پینے کے بعد پھر دعا کہو یعنی الحمدللہ۔ ایسے ہی مسجد سے نکلتے وقت میں دعا، مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت دعا، مسجد سے جا رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، کسی بازار سے گزر رہے تو بازار سے گزرتے وقت کی دعا، سر میں تیل ڈال رہے تھے تو دعا پڑھ کر کرنا ہے، مسواک کر رہے تھے تو بسم اللہ کہہ کر کر رہے تھے، اس طرح سرما لگا رہے ہیں اللہ کا نام لے کر شروع کیے تھے، کھانا کھاتے وقت، کھانا کھانے کے بعد، دودھ پیتے وقت، کوئی بھی چیزیں ہیں، اس تمام چیزوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعائیں رکھی ہے، لیکن ہم نے دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد کیا رہیں گی؟ بے برکتی ہو جاتی ہے۔ یہ نحوست کچھ اور نہیں ہے، اعمال کی شامت کہتے ہیں اس کو، شامت اعمال کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے۔ آدمی جہاں پر نہانے کی جگہ ہے وہاں پر پیشاب کرتا ہے، اس سے تو بے برکتی ہوگی، اس سے تو تندرستی آئے گی، اس لیے کہ وہاں پر جو چیزیں ہیں وہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ حمام ہے، وہاں پر نہیں کرنا ہے۔ اور خاص طور پر جو گھر میں کچے مہریاں رہتے ہیں وہاں پر تو بالکل منع ہے کہ اس کے بعد چھینٹے بھی اڑنے لگ جائیں گے۔ ابھی تو بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئی ہے، گھروں کے اندر فرش وغیرہ حماموں میں پورا بچھا ہوا رہتا، پہلے تھوڑا پتھر بچھا ہوا رہتا، تھوڑی سیمنٹ رہتی، تھوڑی گچی رہتی، تھوڑا حصہ خالی رہتا، مٹی رہتی، ایسے ایسے پرانے گھروں میں، گاؤں دیہات کے گھروں میں اتنا صاف فرش بچھا ہوا اور اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، ٹائلز لگے ہوئے، تو وہاں پر اگر پیشاب کرے گا تو یقیناً وہ جائے گا بھی نہیں موری میں، کچھ رک بھی جائے گا اور وہ اچھلنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ یہ چیزوں سے، اس سے اور جو بے برکتی ہوتی ہے، تنگدستی جو آتی ہے، اس کی اصل ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بے وضو قرآن مجید کو ہاتھ لگا دیتے ہیں۔ قرآن شریف کو ذرہ ادھر سے اٹھا کر اوپر رکھ دیتا ہوں، یہ ایسا اٹھا کر جو رکھتے ہیں وہاں سے انسان کو بے برکتی لگ جاتی ہے، کھانے کے اندر تنگی آ جاتی ہے، رزق میں تنگی آتی ہے، بہت ساری مصیبتیں جو انسان کو پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ بڑے لوگ چل رہے ہیں، بزرگوں کے آگے آگے چلنا، ان کو پیٹ کر کے اپن آگے آگے چلنا، اس سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ بڑوں کا ادب نہیں کرنا، بے خیالی کے اندر یہ کام کر دے تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر بے ادبی کرنا تو اس سے بھی جو ہے بے برکتی آتی ہے۔ اپنی اولاد کو کوسنا، ڈانٹنا الگ چیز ہے، کوسنا الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ڈانٹنا ضروریات کے مطابق ڈانٹے تو اچھا ہے، لیکن بار بار اگر ڈانٹیں گے تو بچہ ڈھیٹ ہو جائے گا۔ آپ ہر چیز پر ڈانٹ ڈپٹ کریں گے وہ ڈھیٹ ہو جائے گا، اور امام غزالی نے فرمایا کہ پھر وہ سدھرے گا نہیں۔ آپ کبھی بھی بات کریں گے وہ بولے گا کیا کریں گے، اور تھوڑا ڈانٹیں گے، جھڑکیاں دیں گے، دے لو، اس کی عادت بن جائے گی۔ ویسے نہیں، تو غلطی ہے تو اس کو سمجھائیں، دوبارہ سمجھائیں، تیبارہ سمجھائیں، بار بار سمجھائیں، ہمیشہ الگ انداز میں سمجھائیں، کبھی نرمی سے، کبھی محبت سے، کبھی غصے سے، کبھی کوئی چیز ساتھ میں لے کے چلے گئے، کبھی ایسا نہیں کرنا بلکہ ہلکا سا بول دیے پھر چلے گئے، ایک ہی وقت کو پکڑ لے کے جھنجھوڑ لیتے بیٹھنا ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ڈانٹ ڈپٹ چلتا ہے ایک حساب سے، لیکن کوسنا جیسے عورتیں کوسا کرتی ہیں نہیں، اور ایسے لعنت بھیجنا، اس سے تو پوری بے برکتی آتی گھر میں۔ لعنت بھیجنے کے بعد لعنت کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ یاد رکھیے دو چیزیں ایسی ہوتی ہے جو بولنے کے بعد وہ لوٹ کر آتی ہے، ایک یہ کافر کہنا کسی مسلمان کو، اور دوسرا یہ کسی پر لعنت بھیجنا۔ کتے پر لعنت بھیج دیا، ارے کتا ساتھ ساتھ چل رہا، ارے اس کی لعنت ہو، اس کی یہ ساتھ ساتھ چل رہا، پتہ نہیں کب کاٹ دیتا۔ بکرا بھاگ گیا، اس کے اوپر لعنت ہو، بکرا بھاگ گیا۔ بیل بھاگ گیا، لعنت ہو بیل پر، اتنے ہزار میں خریدا تھا، بھاگ گیا۔ یعنی جانوروں پر، بلی پر، اس پر، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسے بے زبان جانوروں پر لعنت بھیجنا۔ اور کسی مطلب ٹھوکر لگ گئی تو پتھر کے اوپر لعنت بھیجنا، لعنت ہو یہ پتھر کے اوپر، کون ڈال دیا تھا یہاں پر، ایسی جو باتیں کرتے ہیں یہ بہت بری بات ہے۔ ہوتا کیا اس سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت اس کے منہ سے نکلتی ہے، لعنت کے جملے اس کے منہ سے نکلے۔ اب جس کے اوپر بھیجا وہ اگر اس کا اہل ہے یا نہیں ہے، یہ وہاں جا کر موازنہ کرے گی، پہلے یہ آپ کے حروف وہاں جا کر موازنہ کریں گے، اور اگر وہ اہل ہے رہا لعنت کے تو اس پر پڑ جاتی ہے، اور وہ اہل نہیں تھا لعنت کا تو یہ پلٹ کر جس نے لعنت کی اسی کے سر پر آ جاتی ہے۔ اب لعنت ایک ایسی بدترین چیز ہے، بہت ہی بری چیز، بہت ہی بری چیز، اس کا پورا نقصان، ایک بڑی مصیبت، آفت، بلائیات ہے وہ۔
شیطان ہے وہ چیز اپنے ہی گلے پڑ گئی. تو یہ جو جملے لعنت ہو, اگر میں کرا تو میرے اوپر, تم کرے تو تمہارے اوپر, قسمیں کھانا, جھوٹی باتیں کرنا, لعنتیں بھیجنا, بہت برا عمل ہے, یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. اور کسی کو بھی اٹھا کر انہیں کافر ہے یہ بول دینا, یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ آدمی کسی کو بغیر جانچ پڑتال کے, بغیر کسی مفتی کے, عالم کے معلوم کرے کہ اپنے سے کسی کو کافر بول دینا. یاد رکھیے اگر کسی کو کافر کہا اور وہ کافر ہے تو بات ختم, کوئی مشکل نہیں ہے. الیا ملیا آپ نے اس کو کہا کافر, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن وہ عبد الرزاق, وہ عبداللہ, کوئی ایسے ہی ہے, اس کے اوپر بھیج دیا. اب اس نے وہ کفر کیا نہیں ہے, یہ جاتا ہے کفر اس کے پاس, وہاں انہیں نہیں ہوا, پلٹ کر کہنے والے کی طرف آتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب کوئی بندہ کسی کو کافر کہے تو دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہوتا ہے. ایک تو وہ ہونا جس کو بولا, اب وہ تو مسلمان تھا, اس کو تو کفر نہیں جاتا اس کے پاس, تو اب بولنے والا پلٹ کر وہ کافر ہو جائے گا اور پکا کافر ہوگا. اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, اس کا ایمان بھی اکارت ہو گیا. لہٰذا اس کو تجدید ایمان کرنا پڑے گا, تجدید نکاح کرنا پڑے گا, اور بیعت ہے تو پھر دوبارہ بیعت بھی کرنا پڑے گا. اور حج کیا تھا تو وہ حج بھی ساقط ہو گیا, نئے سرے سے حج کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی آفت اور مصیبت یہ کہ جتنے نیکیاں کیے وہ تباہ ہو جاتی اور جتنے گناہ کیے وہ سب باقی رہ جاتے, نیکیاں ہی ختم ہو جاتی ہے کافر بننے کے بعد. تو یہ بہت بڑی آفت ہے. تو کسی کو بھی کافر نہیں, کسی جماعت کو اٹھا کر کافر بولنا وہ پورے کے پوری جماعت والے کافر ہیں, نہ, یہ غلطی کبھی بھی نہ کریں. کسی فرقے کے اوپر اٹھا کر سارے فرقے کو کافر کہہ دینا, یہ فرقہ کافر ہے. گمراہ ہو سکتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, پچھلی قوموں کے تعلق سے ارشاد فرمایا, عیسائی مذہب کے اندر ماننے والے